درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین برعظمت مصطفیٰ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران حسین، اللہ رب العزت معبود لم یزل خدائے مطلق اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے. اپنی طیب و طاہر کتاب میں، اپنی طیب و اطہر کتاب میں، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں، اللہ اپنی بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا مطلب؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما، ہم نے نہیں بنایا، ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا، الا سوائے، رحمۃ للعالمین، عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا. اپنے حبیب، اپنے محبوب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک، میرے حبیب ہم نے آپ کو کسی اور وجہ سے نہیں بھیجا، آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشانیاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا، آپ کو اس لیے ارسال کیا کہ الا، بس سوائے اور سوائے، صرف الا رحمت للعالمین، کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اب دیکھیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے تو کہا ہے رحمت للعالمین، یہ نہیں کہا رحمت للمسلمین، یہ نہیں کہا رحمت للمؤمنین، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہو، یہ نہیں کہا کہ آپ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہو، بلکہ کہا رحمت للعالمین، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ عالم کے لیے رحمت، نہیں، عالمین کے لیے رحمت، یعنی دنیا میں بھی رحمت آپ، آخرت میں بھی رحمت آپ، کافروں کے لیے بھی رحمت آپ ہیں، مسلموں کے لیے بھی رحمت آپ ہیں، مومنوں کے لیے بھی رحمت آپ ہیں، مشرکوں کے لیے بھی رحمت آپ ہیں. یعنی اللہ نے کہہ دیا رحمت للعالمین. اور اب یہ عالمین کیا ہے؟ تو اللہ اپنے لیے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کو پالنے والا اللہ ہے. اب پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کسے پال رہا ہے. اللہ انسانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ جانوروں کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ فرشتوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ ولیوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ نبیوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ ہر خشک و تر کو پال رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں جو بھی شے ہے وہ عالمین کے اندر ہے، اور اللہ ہر عالمین کا پروردگار ہے، یعنی ہر شے کو پالنے والا ہے اللہ. اور اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہے میرا حبیب. تو میں یوں کہوں جس شے پہ اللہ کے پروردگار کا رحم و کرم ہے اس شے کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. درود پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کیوں؟ دیکھیے اور نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں.
اب جو اور نبی دنیا میں آئے تھے وہ بھی تو رحمت بن کر ہی آئے تھے نا بھائی، وہ نبی کسی کے لیے زحمت تو تھے نہیں، ایسا تو نہیں کسی نبی کوئی نبی آیا ہو اپنی امت کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے، معاذ اللہ۔ جو بھی نبی آیا وہ اپنی امت کے لیے رحمت ہی بن کے آیا، لیکن اللہ نے حضرت آدم کے لیے نہیں کہا کہ آپ رحمت ہیں، حضرت نوح کے لیے نہیں کہا کہ آپ رحمت ہے، حضرت ابراہیم کو خلیل کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہے، کسی نبی کے لیے نہیں کہا، صرف اپنے حبیب کے لیے کہا۔ معبود یہ اور بھی تو رحمت بن کے آئے تھے، تیرا نبی بھی رحمت بن کے آیا، یہ اور نبی بھی کسی کے لیے زحمت تو تھے نہیں، لیکن آپ نے کسی اور نبی کے لیے نہیں کہا، صرف رسول خدا کے لیے فرمایا۔ کیوں؟ کا وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ بھی رحمت تھے لیکن اپنی امت کے لیے، حضرت ابراہیم رحمت تھے صرف اپنی امت کے لیے، حضرت نوح بھی رحمت تھے صرف اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ یہ نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے، نبی پاک محمد مصطفیٰ ساری امتوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ جو ہے نا عزیزان محترم، اسی نبی پاک کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں، لیکن وما محمد الا رسول۔ دیکھیے کیا اللہ نے کیا کتنی مطلب خوبصورت آیت کا ذرا مزاج دیکھیے آپ، وما محمد، یہ محمد نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہو نا کہ یہ محمد ہے، اس کا نام ہے محمد، حقیقت نہیں۔ آگے کہتا ہے اللہ، یہ تو صرف اور صرف اللہ رسول، یہ تو رسول ہے، اسے محمد کہنا، محمد جاننا، محمد ماننا، لیکن یہ مت سوچنا کہ صرف بس محمد ہے، نہیں، وما یہ ہے ہی نہیں، محمد اللہ رسول، یہ تو رسول ہے۔ میں کہوں میرے اللہ یہ کیسی عجیب بات قرآن میں کر دی ہے کہ یہ میرا نبی، میرا حبیب، یہ محمد نہیں، اللہ رسول، یہ تو رسول ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نام تو محمد ہی ہے نا، نہیں، آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کا نام ہے محمد، لیکن آیت میں اللہ کہہ رہا اللہ رسول، یہ رسول ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ بتا رہے نام محمد بعد میں ملا، رسول پہلے سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا وما محمد، یہ صرف محمد نہیں، اللہ بس رسول، یہ رسول ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ صاف لفظوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اب کوئی یہ کہنے کی جرت نہ کرنا 40 سال بعد نبی بنے تھے یا 40 سال بعد رسول بنے تھے۔ اللہ آیت بھیج کے بتا رہا وما محمد، یہ محمد نہیں، اللہ رسول، یہ رسول ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بچپن میں ہو تو بھی رسول، جوانی میں ہو تو بھی رسول، اگر یہ کسی کے گھر میں ہو تو بھی رسول، اگر یہ میدان میں ہو تو بھی رسول، اگر یہ اعلان رسالت نہ کرے جب بھی رسول، جب یہ اعلان رسالت کر دے تب بھی رسول، اگر یہ عرش پہ ہو تو بھی رسول، یہ فرش پہ ہو تو بھی رسول، اگر یہ آمنہ کی گود میں ہو تو بھی رسول ہے، ابو طالب کی آغوش میں ہو تو بھی رسول ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو ہے نا عزیزان محترم، اور اسی لیے اللہ نے دیکھیے قرآن میں اللہ نے اور نبیوں کا نام تو لیا ہے، یا آدم تو کہہ دیا، اے آدم، یا نو، اے نو، یا ابراہیم کہہ دیا، اے ابراہیم۔ کبھی بھی اللہ نے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، کیا کہنا نام سے نہیں پکارا اپنے حبیب کو۔ دیکھ کتنا پیار اللہ کر رہا ہے، کتنا احترام اللہ اپنے حبیب کا کر رہا ہے۔ کہیں پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا یا محمد، اے محمد، نہیں، کیا کہ یاسین، اے میرے سید و سردار۔ کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یعنی اللہ نے کہیں بھی اپنے حبیب کا نام نہیں لیا، یعنی اللہ یہ امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کبھی میرے حبیب کی تعریف کرنی ہو نا تو پھر عام لفظ استعمال نہ کرنا۔ میرے معبود پھر کیسے تعریف کرے؟ کہ اگر اس کے اخلاق کی تعریف کرو تو کہنا
کہنا انک لعلی خلق عظیم. اگر اس کی چادر کی تعریف کرو تو کہنا یا ایھا المزمل. اگر اس کی کملی کی تعریف کرو تو کہنا یا ایھا المدثر. اگر اس کی سرداری کا ذکر کرو تو کہنا یاسین. اگر اس کے طیب و طاہر ہونے کا اعلان کرو تو کہنا طٰہٰ. اگر اسے خوشخبری دینے والا کہو تو کہنا بشیر النذیر. کہیے سراج منیر. اب دیکھیے اللہ کتنے پیارے پیارے القاب سے پکارتا گیا، لیکن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا یا محمد. اللہ نے نام لے کے نہیں پکارا، القاب سے پکارا. یعنی اللہ بتا رہا ہے آدم کا نام لے لیا، ابراہیم کا نام لے لیا، نوح کا نام لے لیا، اسماعیل کا نام لے لیا. اللہ نے اپنے حبیب کا نام لے کے بات نہیں کہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے ایک کم 1 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء مل کر بھی میرے حبیب کی برابری نہیں کر سکتے. یعنی اللہ بتا رہے جب نبی سارے مل کر میرے نبی جیسے نہیں، امتی اس کے جیسا اللہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے جب یہ سارے نبی مل کر بھی میرے نبی کے برابر نہیں تو پھر امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وما محمد الا رسول. یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی رسول تھے. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے جسے کہتے ہیں آیت میثاق. آیت میثاق، یہ میثاق کیا ہے کہ جب اللہ نے نبیوں کو نبوت دی عرش پر دنیا میں بھیجنے سے پہلے، اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لیا. کہتے ہیں میں تمہیں نبی بناؤں گا لیکن پہلے سارے کے سارے میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرو. آدم صفی اللہ ہیں لیکن اللہ کہہ رہے نبوت ملے گی جب پہلے میرے نبی کا اقرار کرو. پہلے محمد مصطفیٰ کی نبوت کو مانو پھر تم نبی بنو گے. حضرت نوح نجی اللہ ہیں لیکن اللہ کہہ رہا نجی اللہ بعد میں بنو گے، پہلے میرے نبی کی رسالت کو مانو. اب سارے نبیوں سے اللہ اقرار لے رہا تھا میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، شرط یہ ہے میرے حبیب کی پہلے نبوت اور رسالت کا اقرار کرو. اور آگے اللہ قرآن میں اسی آیت میں آگے ارشاد فرما رہے ہیں دیکھو میرے حبیب کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرنا، آگے کہہ رہا اس کی مدد بھی کرتے رہنا، اس کی مدد بھی کرتے رہنا. یعنی اب میں یوں کہوں سارے نبی بنے کب؟ جب انہوں نے رسول کی رسالت و نبوت کا اقرار کر لیا. اب میں کہوں آدم صفی اللہ بنے نبی کے صدقے میں، نوح نجی اللہ بنے نبی کے صدقے میں، ابراہیم خلیل اللہ بنے نبی کے صدقے میں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے نبی کے صدقے میں. اب اللہ کسی اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب یاد کرنا اس وقت کو جب یہ سارے نبی اپنی اپنی امت کے گواہ بن کے آئیں گے. پھر آگے کہہ رہے یہ سب اپنی امت کے گواہ ہوں گے، میرے حبیب آپ ان سب کے گواہ ہوں گے. کیا مطلب؟ حضرت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، عادل کی عدالت لگی ہوگی اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ چکا ہے کہ یہ سارے نبی اپنی امت پہ گواہ، آپ ان سب پہ گواہ. کیا مطلب؟ نبی قیامت کے دن کہیں گے میرے معبود جب یہ نوح کشتی بنا رہے تھے نا میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی میرے معبود میں دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ دریا پار کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. بھائی کیا مطلب؟ یہ سارے نبی اپنی امت پہ گواہ، میرا نبی ان سب پہ گواہ. اب کوئی ایسا بھی تو ہو جو اس نبی کی گواہی دے. بھائی سارے نبیوں کے گواہ تو نبی رسول خدا ہیں. اب رسول خدا کی گواہی کون دے گا؟ تو جو نبیوں کی گواہی دے وہ محمد مصطفیٰ ہیں. اب محمد مصطفیٰ سے کافروں نے کہا آپ رسول ہیں ہم نہیں مانتے، گواہ چاہیے. عرش سے آواز آئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ رعد. اللہ نے ارشاد فرمایا قل کہہ دو کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیدن گواہی کے لیے بینی و بینکم تمہارے میرے درمیان. میرے حبیب کافروں سے کہہ دو میری رسالت کا گواہ چاہیے، ان سے کہہ دو بس کافی ہے اللہ شہیدن شہادت کے لیے گواہی کے لیے، بینی و بینکم تمہارے میرے درمیان میں. اور آگے تھا ومن عندہ
اور ایک وہ گواہ کافی ہے علم الکتاب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں کہوں میرے اللہ جب تو نے شروع میں کہہ دیا کہ بس اللہ کافی ہے دوسرے کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں اللہ کافی ہو وہاں دوسرے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے کہا دیکھو میرے حبیب کہہ دو اللہ کافی ہے ومن عندہ علم الکتاب اور دوسرا وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. کل کتاب کا تھوڑا سا نہیں پورے قرآن کا علم ہے. قرآن کی ہر سورے کا علم ہے. ہر سورے کی ہر آیت کا علم ہے. ہر آیت کے ہر لفظ کا علم ہے. ہر لفظ کے ہر حرف کا علم ہے. اب کائنات میں ڈھونڈ لو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پورے قرآن کو میں جانتا ہوں کتنا ہی بڑا عالم ہو. یہی کہے گا قرآن کے اسرار زیادہ ہیں ہماری عقل کم ہے. قرآن کے اسرار زیادہ ہے ہماری عقل کم ہے. کوئی نہیں ملا جو کہہ دے کہ میرے پاس پورے قرآن کا علم ہے. بھائی ایک ہی ملا جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا سلونی سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھو. درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم. کوئی نہیں ملا سوائے مولا علی مشکل کشا کے ممبر پہ بیٹھ گئے تھے سلونی سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. اللہ نے کیا کہا وہ گواہ کافی جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کا علم ہے. اور یہی مولا علی نے ممبر سے کہا مجھ سے پوچھو کون سی آیت غار میں آئی, کون سی آیت میدان میں آئی, کون سی آیت مکان میں آئی, کون سی آیت مسجد میں آئی, کون سی آیت محراب میں آئی, کون سی آیت چادر کے باہر آئی, کون سی آیت چادر کے اندر آئی. اسی لیے تو اللہ نے اب کیا کہا حبیب آپ تمام امت پہ گواہ. اور جب حبیب کی گواہی کا اعلان آیا تو اس کے لیے کہنا میں تمہاری گواہی دیتا ہوں. ایک وہ گواہی دے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اب یہ علم والا کون ہے کا مولا علی ہے. اب میں کہوں جو تمام نبیوں کی نبوت کا گواہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو خود محمد مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. وہ جو ہے نا عزیزان محترم دیکھیے اللہ نے نام یہاں بھی نہیں لیا مولا علی کا کہتا ومن ایک وہ نام نہیں لیا. نام کیا لیا من. ومن درود پڑھے محمد و آل محمد. بھائی اللہ نے یہ دیکھیے نام نہیں لیا علی کا کہتے ومن بس وہ. جب شب ہجرت رسول خدا کے بستر پہ مولا علی سو گئے تو اللہ نے پھر آیت بھیج دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ فرما رہے ہمارے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے ہماری مرضی خرید لیتا ہے. نام نہیں بتا کہتا ومن من ہے. وہاں بھی کہا ایک گواہ وہ ومن, یہاں بھی کہا ومن. پھر اللہ نے کہا سورہ انبیاء میں اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کا مالک میں ہوں. آگے کہتا ومن عندہ اور وہ جو من ہے ومن وہ جو ہے وہ میری عندیت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں ہوں. اللہ جگہ جگہ ومن کہتا گیا. ہم نے کہا بھائی قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن. اس من کے معنی مولا علی ہیں. لوگوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے نام علی تو لکھا نہیں ہم کیسے ماننے من کے معنی علی ہیں. ہم نے کہا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو من ہے جو رضا اللہ کی خرید رہا ہے اس من کے معنی علی ہیں. لوگوں نے بہت سی جگہ اللہ نے قرآن میں من کا استعمال کیا. لوگوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے کہ من کے معنی علی ہیں. اللہ نے ایک دن کہا میرے حبیب انہیں من سمجھ نہیں آتا نا, انہیں من اب بتا نہیں, انہیں من سنانا نہیں, انہیں من دکھانا. کہاں دکھاؤں کا میدان غدیر کا لے لے ہاتھ اٹھا کے کہنا من کن تو مولا من کن تو. اللہ نے کہا انہیں من کے معنی علی سمجھ نہیں آنا انہیں دکھا من. اب اللہ نے کہا انہیں من سنانا نہیں من دکھانا ہے. دیکھیے سنت زبان سے رسول نے کہا وہ بھی سنت, اگر کوئی عمل کیا تو وہ بھی سنت. مثلا نبی نے پانی پینے کا طریقہ پی کے بتایا یہ سنت ہے. نبی نے زبان سے حکم دے کے بتایا یہ بھی سنت ہے. یعنی جس کام کا نبی حکم دے دے وہ بھی سنت.
جس کام کو کر کے دکھائے وہ بھی سنت. بھائی دیکھیے جب نبی حکم دے رہے تو کر نہیں رہے, جب کر رہے ہیں تو اس وقت حکم نہیں دے رہے. بھائی عمل کر کے دکھائے, یہ زبان سے کہہ کے بتائیں. کیا کہنے خدا کی قسم ہمارے مولا علی مشکل کشا کے اللہ نے کہا میرے حبیب اب یہاں دونوں سنتیں ایک ساتھ ادا کرنی ہے. زبان سے کہہ کے بھی بتانا ہے, ہاتھ سے اٹھا کے بھی بتانا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. اسی لیے کہا کہ ہاتھ اٹھا کے بھی بتاؤ, من کن تو زبان سے کہہ کے بھی بتاؤ. اس لیے رسول خدا نے دونوں سنت ایک ساتھ کر کے بتائی, زبان سے کہہ کے بھی بتایا اور ہاتھ اٹھا کے بھی دکھایا, تاکہ کل کو یہ نہ کہتے جی مجمع زیادہ تھا میں نے دیکھا نہیں تھا. اس لیے اللہ نے ہاتھ اٹھا کے بتایا, نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے ہاذا, ہاذا یہ نہیں کہا وہ, کہا ہاذا یہ. اگر نبی کہتے من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو لوگ کہتے جی ہمیں پتہ نہیں تھا کون سے علی کی بات ہو رہی تھی, حسن علی کی بات تھی یا حسین علی کی بات تھی. یہ بھی تو علی ہے, یہ بھی تو محمد ہے. اس لیے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے بتایا ہاذا, یہ جو اس وقت موجود ہے نا اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اللہ کہہ رہا تھا قرآن میں کہ دیکھو یہ جو میرا حبیب ہے یہ رسول ہے, اور رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کچھ کہتا نہیں, جس کی اللہ نے خود قرآن میں گواہی دے دی وما ینطق عن الہوی, میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں, یہ تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. اب جب نبی کہہ رہے تھے جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یہ نبی نہیں بول رہے اللہ بول رہا تھا. درود پڑھے محمد توجہ ہے نا عزیزان محترم. خدا کی قسم اس لیے دیکھیں اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کیا, لیسا کمثلہ شیء, اللہ کہہ رہا مجھ جیسا کوئی شے ہے ہی نہیں, مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ جائے گی کیوں, اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ قل واللہ احد ہے, یہ لم یلد ولم یولد ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن اسی کا حبیب فرش پہ کہہ رہا تھا صحابیوں کے سامنے, کہتا ایکم مثلی, تم میں کوئی مجھ جیسا نہیں ہے. میں کہوں میرے معبود تو نے کہا تجھ جیسا کوئی نہیں, اللہ تو دوسرا ہے ہی نہیں. تیرا حبیب فرش پہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں. نبی تو 1.25 لاکھ ہیں, رسول تو 313 ہیں, نبی تو اور بھی ہیں, رسول 313 ہے کم سے کم, اور تیرا حبیب کہہ رہا ایکم مثلی, تم میں کوئی مجھ جیسا نہیں. یعنی فرش پہ اس کا حبیب کا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں, عرش پہ اللہ کا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں. معبود تیری تو سمجھ آ گئی تجھ جیسا کوئی نہیں, تو وحدہ لا شریک ہے, تو خالق ہے, تو رازق ہے, تو مالک ہے. تیرا نبی فرش پہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں. یہ معاملہ کہ نبی تو اور بھی ہیں, رسول اور بھی ہیں, ہدایت کر کا راستہ دکھانے والے اور بھی ہیں. یہ فرق کیا ہے, تو نے بھی کہا مجھ جیسا کوئی نہیں, نبی نے بھی کہا مجھ جیسا کوئی نہیں. اب ہے کیا, کیوں کہا؟ تو میں یوں کہوں محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے, اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا, وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ ہی نہیں. ایک مرتبہ اور درود پڑھے محمد توجہ ہے نا عزیزان محترم. اسی لیے اللہ نے بے مثل ہے نا تو اپنے محبوب کو بے مثل بنایا. کہتا میرا جسم نہیں تو میرے محبوب کا سایہ نہیں. میں کہوں اس کے سائے کی ضرورت تھی ہی نہیں, یہ میری عقیدت کا جملہ ہے. میں کہوں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا, ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. آپ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہوں جس کے پیچھے پیچھے سایہ بن کے ہر وقت علی چلے, جس کے پیچھے سایہ بن کر علی ساتھ رہے, اسے سائے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے سایہ رکھا ہی نہیں خدا کی قسم.
یعنی کہوں جس کا سایہ نہیں تھا نا اس کے سائے کو علی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا نا اپنے حبیب کو یاسین والقرآن الحکیم. میرے حبیب سید و سردار تم تو وہ ہو، تم سردار ہو، تم سید ہو. کہتا والقرآن الحکیم، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن حکیم کی. جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے وہ اللہ اپنے حبیب کے لیے قرآن کی قسم کھا رہا ہے. آگے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے حبیب آپ تو مرسلین میں سے ہو. دیکھیے آیت میں کیا من المرسلین، منل قرآن میں لفظ ہے من المرسلین نبی کے لیے. اب وہ اللہ دیکھیے اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے منل، تو کوئی تو بات ہے نا اس کے حبیب میں، جبھی تو لفظ سے کہہ رہا ہے کہ من المرسلین. اب اگر یہی نبی کسی اور کے لیے کہتے حسین و منی و انا منل، بھائی وہ اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے قرآن میں انکا لمن المرسلین، اور یہی حبیب کہہ رہا ہے حسین منی و انا منل، یعنی اللہ اپنے حبیب کے لیے کہ من المرسلین اور اس کا حبیب اپنے نواسے کے لیے کہ من الحسین. اور امام حسین نے کہا نانا پھر میں وعدہ کرتا ہوں، تم نے آج منل کہہ کے بتایا نا، تم نے کہا میں ثابت کر کے کربلا میں دکھاؤں. نانا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ نے قرآن میں تمہیں نوازا ہے نا، تم نے اس القاب سے مجھے پکارا. نانا میں وعدہ کرتا ہوں اسی قرآن کو میں بچاؤں گا. نانا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نانا قرآن کا غلاف بچانے کے لیے نا میں اپنی بہنوں کی چادر، نانا میں وعدہ کرتا ہوں نانا میں قرآن کو بچانے کے لیے نا میں اپنے بھائی عباس کے بازو دیتا ہوں. نانا میں قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو بچانے کے لیے نا میں اپنے سب سے چھوٹے علی اصغر کو قربان کرتا ہوں. نانا میں قرآن کی صورتوں کو بچانے کے لیے میں اپنے جان نثاروں کو قربان کر دوں گا. نانا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی اسلام پہ مشکل آئی نا، نانا میں ہر جگہ اسلام کا ساتھ دوں گا. عزادارو اسی لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئے. عزادارو مولا حسین کی وہ قربانیاں کہ جان نثار شہید ہو گئے، وفادار شہید ہو گئے، بھانجے بھتیجے سارے مارے گئے. امام حسین پورے لشکر پہ نظر دوڑاتے، دیکھتے کہیں عباس کے کٹے بازو پڑے ہیں، کہیں علی اکبر کا زخمی کلیجہ، کہیں علی اصغر کے گلے میں تیر. مولا حسین دیکھتے تھے، کہتے میرے جان نثارو، او میرے وفادارو، جب میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا نا ایک طرف سے عباس آ جاتے تھے، دوسری جانب سے علی اکبر آتے تھے، کہیں قاسم مل کے سوار کر آتے تھے. مولا حسین تڑپ کے کہتے آج حسین تنہا رہ گیا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. عزادارو مجلس حسین میں روتے ہو نا، یہ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں نا. رسول خدا سے بی بی فاطمہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، مولا علی سے بی بی فاطمہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا. مولا علی کو تمام عمر یہ خواہش رہی دل میں کہ کبھی فاطمہ نے مجھ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی. عزادارو جس فاطمہ الزہرا نے کبھی کچھ نہیں مانگا نا، وہ مجلس حسین میں حسین کے عزاداروں سے آگے کہتی ہے یہ آنسو مجھے دے دو میرے لال کے زخموں کا مرہم ہے. عزادارو جب مجلس میں روتے ہونا، میں عزادارو تو 4 سال کی سکینہ پھوپھی زینب کا دامن تھام کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ مجلس میں رونے والے کون ہیں؟ پھوپھی زینب تڑپ کے کہتی ہے سکینہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں. پھوپھی اماں یہ کسے رو رہے ہیں؟ تیرے بابا حسین کو رو رہے ہیں. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچے نہیں مارتا، پھوپھی اماں ان کے کوئی گوشوارے نہیں چھینتا، ان کے کوئی دامن میں آگ نہیں لگاتے، میرے بابا کو رو رہے ہیں. پھوپھی زینب تڑپ کے کہتی ہے سکینہ تیرے بابا کو رو رہے ہیں تماچے کیوں لگائے گا؟ تیرے بابا کو رونا کوئی جرم ہے؟ 4 سال کی معصوم سکینہ تڑپ کے کہتے پھوپھی اماں اگر میرے بابا کو رونا کوئی جرم نہیں ہے، جب میں کربلا میں روتی تھی شمر میرے تماچے مارتا تھا، کہیں میرے دامن میں آگ لگاتا تھا، کہیں میرے گوشوارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.